السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ہم آپ کے سامنے رونالڈو، جو دنیا کے ایک بہترین فٹ بالر تھے، ان کا ایک خاکہ پیش کریں گے۔ ان کی سوانح عمری ہوگی، بایوگرافی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ 5 فروری 1985 میں پیدا ہوئے، پرتگال میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ والدہ گھروں میں کام کرتی تھیں۔ والد صاحب سرکاری ملازم تھے، مالی تھے بلکہ، اور ایک پرائیویٹ کلب میں، فٹ بال کلب میں وہ شام کو اوور ٹائم بھی کرتے تھے۔ رونالڈو 4 بہن بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے، اور ان کی والدہ انہیں کرائنگ بیبی کر کے بلاتی تھی، کیونکہ وہ ذرا سا بھی ان کو ڈانٹ دیا جائے یا کچھ کہا جائے تو وہ رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ کھیل کے میدان میں، تو خاص طور پہ جب وہاں کوئی اچھی پرفارمنس نہ کرنی یا کوئی میچ ہار جانا، تو وہاں انہوں نے رونا شروع کر دینا، تو انہیں کرائنگ بیبی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو والد صاحب اور والدہ اکٹھے مل کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ پرانے سے گھر میں رہتے تھے، ٹین کی چھت تھی۔ 5 سال کی عمر میں انہوں نے والد صاحب کے ساتھ جس شام کو پارٹ ٹائم کرتے تھے جس کلب میں، وہاں فٹ بال کھیلنے کے لیے جانا شروع کر دیا۔ وہاں انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھانی شروع کر دی۔ وہ بنیادی طور پر تو ایک بہت زبردست پلیئر بننے والے تھے، بس ان کی یہ شروعات تھی۔ کچھ تھوڑا سا ان میں نکھار آیا تو وہ مختلف کلبوں میں کھیلنے شروع ہو گئے۔ جب وہ 14 سال کی عمر میں ہوئے تو ان کو ایک کلب نے ہائر کر لیا $1500 کے اوپر، اور وہ وہاں کھیلنا شروع ہو گئے، اور اچھی خاصی وہاں پرفارمنس دکھا رہے تھے۔ اچانک ایک دن ان کے دل میں درد ہوا، ڈاکٹروں کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو ایک دل کی بیماری لاحق ہے، ان کو فٹ بال چھوڑنا پڑے گا اور ان کا آپریشن ہونا ہوگا۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر یہ اپنا فٹ بال جاری رکھ سکیں گے۔ ان کا آپریشن ہوا، لیزر آپریشن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی، کامیابی ہوئی۔ پھر وہ واپس اپنے گراؤنڈ میں آ گئے اور اسی طرح پریکٹسیں شروع کر دیں۔ وہ 16 سال کی عمر میں وہاں کی کلبوں میں کھیلنا شروع ہو گیا، باقاعدہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے شروع ہو گئے جونیئر ٹیمز کے متعلق، تو اور ان کی بڑی زبردست شروعات ہو گئی۔ پھر 21 سال کی عمر میں تو باقاعدہ پورے یورپ میں اور پورے پرتگال میں ان کا نام بجنے لگا، اور وہ شورۂ آفاق کھلاڑیوں میں شمار ہونے لگے اور بڑے بڑے معاوضے لینے لگے۔ تو ان کے والدین بڑے خوش تھے۔ تو اچانک ایک دن ان کو یو کے کا ایک ایگریمنٹ آ گیا کہ آپ یو کے میں آ کے کھیلیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ بہت بڑی اماؤنٹ تھی، اور یعنی کہ اس زمانے میں لارجسٹ اماؤنٹ جو ایک پلیئر کو دی جاتی تھی وہ ان کو دی گئی۔ وہ یو کے میں چلے گئے، وہاں انہوں نے 2 سال قیام کیا۔ پھر وہ واپس آ گئے، اپنے پرتگال میں آ گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی نیشنل ٹیم میں بھی کھیلنا شروع کر دیا، اور کبھی آسٹریلیا، کبھی اٹلی سے، کبھی اسپین سے، اور مختلف کلبوں سے انہیں دعوت نامے ملنے شروع ہو گئے۔ وہ کامیابیاں ان کے قدم چوم رہی تھیں، اور وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ انہوں نے زبردست پرفارمنس کی، بے شمار ہر میچ میں ان کے سب سے زیادہ ان کا اچھا اسکور ہوتا، اور ان کا ایک اور بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ جو بھی زیادہ پیسے دے وہاں وہ اپنے آپ کو انوالو کر لیتے تھے۔ تو اٹلی میں بھی اسی طرح ہوا، انہوں نے بہت بڑی ایک کلب کو جوائن کیا اور وہاں
انہوں نے بڑا معاوضہ لیا، وہ بڑے ہائر کلاس کے پلیئروں میں شمار ہونے لگ گئے، بڑے امیر کبیر بن گئے، اور سب سے زیادہ پیسے لینے والے وہ پلیئر بن گئے۔ تو اور ایک خاص بات ان کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بڑے دل پھینک قسم کے وہ پلیئر تھے، اور جہاں بھی جاتے اپنے کچھ تو کچھ داستانیں چھوڑ کے آ جاتے، اور خواتین اور ماڈل گرل اداکاریں ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھیں، لاکھوں ان کے کروڑوں ان کے چاہنے والے ہوتے تھے، بلکہ ان کو دیکھ کر بے شمار لوگوں نے فٹ بال کھیلنا شروع کیا۔ تو اس طرح وہ کبھی مختلف اسکینڈلز کرتے رہے۔ ایک خاتون نے تو ان کو اچھا خاصا بلیک میل کیا اور لاکھوں ڈالر ان سے وصول کیا، اور بڑی مشکل سے ان کی جان چھٹی۔ پھر اس کے بعد ایک رشین ماڈل گرل تھی، اس کے ساتھ اس کا معاشقہ چلا، وہ بھی کئی سال چلتا رہا۔ تو لاسٹ میں ان کا جو معاشقہ، جو ان کی ایک گرل فرینڈ ہے جن کے ساتھ وہ 6 سال سے اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں، اپنے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، ان سے ان کے 4 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہ اس وقت پوری دنیا کے جو بیسٹ کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا معاوضہ اور ان کا جو دولت ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کے پاس اربوں ڈالر کی جائیداد ہے، ان کے پاس 2 جیٹ طیارے ہیں، اور کروڑوں روپے کی ان کے پاس گاڑیاں ہیں، اور وہ اپنی زندگی بڑے عیش و آرام سے، اور اب پورا اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج پر، اس عروج پر ان کا ستارہ چمک رہا ہے۔ اور لیکن وہ اپنی فٹنس کے اوپر، اپنی پریکٹس کے اوپر، اپنے روزمرہ کی جو ان کی ہے طریقہ کار ہے اس کے اوپر وہ بڑی سختی سے پابند ہے۔ وہ 5-6 گھنٹے روز، تقریباً 6 گھنٹے روز پریکٹس کرتے ہیں، پھر وہ ٹیکنیکل پریکٹس کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر وہ ہارٹ کے متعلق کچھ ایکسرسائز بتائی گئی ہیں وہ کرتے ہیں، اور متعلق مشہور ہے کہ وہ بڑے ہیوی بوٹ پہن کے وہ ہٹنگ کا پریکٹس کرتے ہیں، اور اتنی پاورفل ہٹ ہوتی ہے کہ وہ گول کیپر کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ پرتگال کے نیشنل ٹیم میں بھی ہیں، اس کے کپتان بھی ہیں۔ یورپ میں انہوں نے 4 گولڈن شوز کے نام پر ایک بڑے ایکسپینسو میچ ہوتے تھے، وہ جیتے ہیں۔ ایک گولڈن شوز کو انہوں نے بیچ کر ایک NGO بنائی ہے، وہ بچوں کے لیے ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بہت سی انہوں نے NGOز بنائی، ٹرسٹ بنائے جو لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرتی ہے۔ ان میں ایک یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی دولت کو اکٹھا نہیں کرتے، بانٹ کے رکھتے ہیں، وہ بلکہ وہ خود ایک برانڈ بن گیا ہے۔ وہ کوئی شرٹس پہنے، کوئی شارٹ پہنے، کوئی ٹراؤزر پہنے، کوئی جراب پہنے، کوئی اپنا کوئی جاکر پہنے، وہ ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے، بلکہ وہ خود ایک برانڈ ہے وہ، اور انہوں نے اپنے نام کا ایک برانڈ بنا لیا ہے۔ دوستوں نے اور کافی لوگوں نے منع کیا کہ آپ یہ کھیل پر توجہ دیں، آپ برانڈ وغیرہ نہ بنائیں، لیکن وہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ انہیں یہ کام کرنا ہے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور زیادہ سے زیادہ میں پیسے بنا سکوں تاکہ آئندہ زندگی میں میرے کام آ سکے۔ وہ ان کا ایک بیٹا جو ہے نا، وہ ایک 10 سال کا ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر وہ بڑے کوشاں ہیں، اس کو خوب پریکٹس کراتے ہیں، اس کو جم میں لے کے جاتے ہیں، انہیں سوئمنگ پولس پہ لے کے جاتے ہیں، ٹھنڈے اور گرم پانی کے شاورز دیتے ہیں، اور فٹ بال کی ٹیکنیکس سمجھاتے ہیں، اور اسے ایک اچھا پلیئر بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا اتفاق ہوا کہ ان کے والد فوت ہو گئے، وہ شراب اور سگریٹ کے بڑے عادی تھے، اور یہی چیز اسی چیز نے ان کی جان لے لی۔
اس بات کا رونالڈو پر بہت اثر ہوا، انہوں نے شراب اور سگریٹ کو پھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ رونالڈو کی خوراک جو تھی نا، جو فوڈ کا جو ایک ان کا تھا نا ڈیلی، وہ بڑا سادہ تھا، دن میں 6 مرتبہ وہ کھاتے تھے، ایٹنگ ہیبٹ تھی 6 دفعہ، اور وہ گوشت کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ سبزیاں جوسز وغیرہ کھاتے پیتے، اور اس طرح ہی وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ان میں وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ سبزیوں اور جو جوسز میں مجھے زیادہ انرجی ملتی ہے، اور گوشت کو بہت کم پسند کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح ان کی، انہوں نے یورپ میں اتنے بے تحاشا میچ جیتے، اتنے تقریباً جو 100 میچ جو کھیلے، اس میں انہوں نے ان کی کچھ 60 سے 70 انہوں نے گول کیے، وہ ہر میچ میں وہ 5 6 گول کی ان کی ایوریج ہوتی تھی، اور 33 میچوں میں تو انہوں نے ہیٹرک کی، یہ بھی ایک بڑا کمال کی بات تھی۔ تو آج کل جو رونالڈو صاحب ہیں، یہ اپنے پرتگال میں رہ رہے ہیں، اور وہاں کی ٹیم کے کپتان ہیں، وہاں کے نیشنل پلیئر ہیں، اور مختلف کلبوں سے وہ بڑے مہنگے داموں پر وہ کھیلتے ہیں اگر کوئی ہائر کرے، لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی وہ سارا سلسلہ چلاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی اسٹوری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور خود دیکھیں، دوستوں کو دکھائیں، خاص طور پہ بچوں کو ضرور یہ دکھایا کیجیے گا، کیونکہ یہ چھوٹی سی اسٹوری ہوتی ہے، اس سے یہ انکریج ہوتے ہیں۔ لمبی اسٹوری اگر ہم ان کو سنائیں گے تو وہ زیادہ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تو ان میں جوش پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، وہ اپنے کھیل کی طرف اپنے جموں میں جائیں گے، وہ اپنے ایکسرسائز میں جائیں گے، وہ گراؤنڈوں میں جائیں گے، اس طرح ہم ایک ہیلدی قوم بن جائیں گے، ہماری آنے والے نسل ہے وہ بہترین ایک ہیلدی نسل بن جائے گی۔ تو یہی میری آج آپ سے درخواست ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ پھر میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔